آخرت کی فکر یہ ہے کہ انسان جہنم کے بارے میں سوچے اور اس سے نجات کے بارے میں سوچے، جنت کے بارے میں سوچے، اس کی نعمتیں سوچے اور اس میں داخلے کے بارے میں سوچے، کس طریقے سے داخلہ ملے گا، جہنم سے نجات کس طرح ہوگی، اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی کے بارے میں سوچے اور اس مشکل سے جو انتہائی مشکل گھڑی ہوگی اس سے نکلنے کے بارے میں سوچے، سرخروئی کے بارے میں سوچے، میزان کے بارے میں سوچے جس سے اعمال تولے جائیں گے، اور اپنے حسنات اور نیکیوں کے بارے میں سوچے کہ کیا میری نیکی اتنی ہے جس سے میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور میں جیت جاؤں گا، پل صراط کے بارے میں سوچے اور اس کے اوپر سے گزرنے کے بارے میں سوچے جس کے نیچے جہنم ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے علی متن جہنم، پل صراط جہنم کی پیٹھ کے اوپر ہے، جس طریقے سے دریا کے اوپر پل ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی جگہ آدمی کا سر چکرائے یا پل ٹوٹا ہوا ہو یا کسی نے دھکا دیا تو نیچے دریا کے اندر گر جائے گا، اس طریقے سے پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اور وہاں کسی کے دھکے دینے سے اور سر چکرانے سے آدمی نہیں گرے گا، وہاں گرے گا معصیات اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی معصیتیں اس کو آگے جانے نہیں دیں گی، اس کو پکڑ کر جہنم میں دھکیلا جائے۔ پل صراط کے بارے میں سوچے، اس طریقے سے دنیا کے اندر پھر وہاں کے جو مشکلات ہیں اس کے حل کے بارے میں سوچے، نماز کے بارے میں سوچے، روزے کے بارے میں سوچے، زکوٰۃ کے بارے میں سوچے، اللہ جل شانہ کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوچے، اللہ کے حقوق میں جو تلافی ہوتی، جو نقصان ہوتا ہے، جو تلفی ہوتی ہے، جو ضائع کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوچے، اللہ کی مخلوق کے حقوق جو انسان سے ضائع ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچے، کسی نے امانت رکھی ہے اس کی امانت کی ادائیگی کے بارے میں سوچے، کسی کی زمین غصب کر لی ہے اس کے بارے میں سوچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین غصب کر لی ہوگی تو کل قیامت میں وہ 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے اور پھر یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کا تماشا کریں گے کہ یہ کیا ہوا اس شخص کو، یہ وہ شخص ہوگا جس نے ناجائز کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچے کہ میرے پاس کسی کا حق تو نہیں ہے، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچے، میرے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے جو مجھ سے نہیں مانگ سکا، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچے، میرے پاس کسی نے امانت تو نہیں رکھوایا، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچے، میرے اوپر میرے بیوی کے حقوق، میرے بچوں کے حقوق، میری بچیوں کے حقوق، میرے بہنوں کے حقوق، میرے والدین کے حقوق تو نہیں ہیں، اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچے۔ یہاں پر اچھے خاصے لوگ دیندار طبقہ دوسروں کی حقوق کی تلفی میں مبتلا ہے اور اس کے لیے بڑی کوشش بھی لگائی جاتی ہے، زوریں بھی لگائی جاتی ہیں، کسی طریقے سے یہ حق میرے پاس آ جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں فکر آخرت کے اندر آتی ہے۔